اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 9 کو ہم پڑھ رہے تھے اور تمرین نمبر 2 آج پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ املا فی الفراغ فیما یلی بنعت الذی بین قوسین بعد تحلیته بال عند اللزوم۔ فرماتے ہیں کہ خالی جگہوں کو مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو پر کرے نعت کے ساتھ۔ اس میں ایک نعت لگانی یعنی صفت لگانی ہے، موصوف ہوگا صفت لگانی ہے جو کہ بریکٹس میں موجود ہے، قوسین میں یعنی بریکٹس میں موجود ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے پر کر لیا تو الف لام بھی لگا دے اگر لازم ہو، یعنی اگر لازم ہے ضرورت پڑے تو الف لام بھی لگا دیجیے۔ صفت اور موصوف کے جتنے کلیہ قاعدے ہم نے پڑھے ہیں جو کہ 4 طریقے سے آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، اسی طریقے سے پر کرنا ہوگا، آسان ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ این المدرس، اور خالی جگہ میں ہے جدیدن۔ اب اس جدیدن کو کیا کرنا ہے؟ اولاً تو جدیدن کو آپ نے اسی مدرس کے مطابق بنانا ہے، 4 کے 4 صفت اس میں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ المدرسو مرفوع ہے تو جدیدوں کو بھی آپ کیا کرو گے؟ مرفوع کر دو گے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ المدرسوں کے اوپر الف لام داخل ہے تو جدیدوں کے اوپر بھی الف لام داخل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور مدرس بھی مذکر ہے تو جدیدو آلریڈی مذکر ہے، صحیح ہے۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب الف لام داخل ہو جائے، اور مفرد کی شرط دیکھنا ہوگا، جدید بھی مدرس بھی مفرد ہے اور جدید بھی آلریڈی مفرد ہے، تو بس 2 شرائط اس میں سیٹ کر دیں، ایک الف لام لگا دیں اور ایک اس کو مرفوع کر دیں، تو کیا ہو جائے گا؟ این المدرس الجدید، این المدرس جدید، این المدرس الجدید، مدرس الجدید، یعنی نیا استاد کہاں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر ہے التاجر، خالی جگہ فی السوق، تو کبیر ہے۔ اب کبیر کو بھی یہی کام کرنا ہے آپ نے، ایک تو الف لام لگا دینا ہے اور اس کو مرفوع بھی کرنا ہے، تو کیا کہو گے؟ کہو گے التاجر الکبیر فی السوق، بڑا تاجر بازار میں ہے، سوق کہتے ہیں بازار کو، بڑا تاجر بازار میں ہے۔ 3 نمبر پر ہے انا طالب، خالی جگہ قدیم، قدیم، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ لا کے اس کو رکھ دیں، کہو انا طالب قدیم، ٹھیک ہے، میں ایک پرانا طالب علم ہوں۔ اور 4 نمبر پر ہے جلس طالب، خالی جگہ خلف محمد، جدیدن ہے بریکٹ میں، تو کیا لگاؤ گے؟ جدیدوں کو الجدید کر دو گے، صفت بنا دو گے، کیا ہو جائے گا؟ جلس الطالب الجدید، یعنی نیا طالب علم بیٹھا خلف محمد، محمد کے پیچھے، نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا۔ 5 نمبر پر ہے کہ من الولد، من الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ خالی جگہ الذی خرج الآن من الفصل، جو ابھی کلاس سے باہر نکلا، طویل ہے تو طویل کے اوپر الف لام داخل کر دو، کیا ہو جائے گا؟ من الولد الطویل، من الولد الطویل، کون ہے یہ لمبا لڑکا؟ طویل کہتے ہیں لمبے کو، کون ہے یہ لمبا لڑکا؟ الذی، جو خرج الآن، ابھی نکلا، من الفصل، کلاس سے۔ 6 نمبر پر ہے عمار ولد، عمار ولد، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، قصیر گوانا ہے چھوٹے قد والا، تو لے آئیں اس کو ڈائریکٹ، کیا کہو گے؟ کہو گے عمار ولد قصیر، عمار ایک چھوٹے قد کا لڑکا ہے، ولد کہتے ہیں لڑکے کو۔ اور 7 نمبر پر ہے فیصل طبیب
خالی جگہ بریکٹس میں ہے شہیر مشہور، بس ڈائریکٹ لے آئیں اس کو. کیا کہو گے فیصل طبیب شہیر، فیصل ایک مشہور ڈاکٹر ہے، شہیر یعنی مشہور. 8 نمبر پر ہے لمن ھذا السریر، لمن ھذا السریر خالی جگہ مکسور. تو مکسور پر آپ الف لام داخل کرو گے چونکہ سریر موصوف پر الف لام داخل ہے. کیا کہو گے لمن ھذا السریر سریر المکسور، ٹھیک ہے، المکسور ہو جائے گا. یعنی یہ ٹوٹا ہوا پلنگ، ٹوٹی ہوئی چارپائی کس کی ہے. 9 نمبر پر ہے ھذا قلم، خالی جگہ میں ہے مکسور، تو وہی مکسور ڈائریکٹ لے آؤ گے. کیا کہو گے ھذا قلم مکسور، یہ قلم ٹوٹی ہوئی ہے. اور 10 نمبر پر ہے این السکین، چاقو کہاں ہے. حادن کا معنی ہوتا ہے تیز، تو اس پر ہاتھ پر الف لام داخل کر دو. کیا کہو گے این السکین الحاد، تیز چاقو کہاں ہے. اگلے صفحے پر ہے 11 نمبر پہ لمن ھذہ السیارۃ، خالی جگہ جمیلۃ، تو جمیلۃ پر الف لام داخل کر دو گے. کیا کرو گے، جملہ کیسے بنے گا، کہو گے لمن ھذہ السیارۃ الجمیلۃ، ٹھیک ہے، سیارۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے. لمن کا معنی ہوتا ہے کس کی ہے، یعنی آپ نے پڑھا ہے ھذہ السیارہ یہ گاڑی، ھذہ السیارۃ الجمیلۃ یہ نئی گاڑی کس کی ہے، خوبصورت گاڑی کس کی ہے. یہ ختم. اگلے 3 نمبر تمرین میں فرماتے ہیں کہ اقرا یعنی ان کو پڑھو. اب ان کو صحیح پڑھنا ہے. اقرا پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ صحیح ترجمہ کرو، اعراب اس کے اوپر نہیں ہے، صحیح پڑھنے کی کوشش کرو. نعت اور منعوت ہے تو اعراب کا خیال کرو، مبتدا خبر کے اس کا خیال رکھیں، یہ سارا کچھ. الطالب طالب علم، الذی جو، خرج نکلا، فعل ماضی ہے نا، خرج یعنی وہ نکلا، من الفصل کلاس سے. اب الآن کو اس کے ساتھ ملانا ہے، من الفصل الآن، ٹھیک ہے جی، جو ابھی کلاس سے نکلا، من انڈونیسیا، انڈونیشیا سے ہے. کیا پڑھو گے الطالب الذی خرج من الفصل الآن من انڈونیسیا، طالب علم جو ابھی کلاس سے نکلا انڈونیشیا سے ہے. دوسرے نمبر پر ہے الکتاب الذی، کتاب جو، علی المکتب جو میز پر ہے، للمدرس استاد کا ہے، استاد کا ہے، لام لام ملکیت ہے. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، کتاب جو میز پر ہے مدرس کی ہے، ٹھیک ہے. اور اگلے میں کہتے ہیں لمن ھذا القلم قلم الجمیل، یہ خوبصورت قلم کس کا ہے. لمن ھذا القلم الجمیل، یہ خوبصورت قلم کس کا ہے. الذی علی المکتب، جو میز پر ہے. 4 نمبر پر ہے البیت الکبیر، بڑا گھر. یہ دیکھو البیت الکبیر منعوت اور نعت ہے. الذی جو، فی ذالک الشارع جو اس سڑک پر ہے. شارع کا معنی یعنی جو اس سڑک پر ہے، ذالک یعنی وہ، یعنی اس، ذالک الشارع جو اس سڑک پر ہے، للوزیر وزیر کا ہے، شارع کہتے ہیں سڑک کو. البیت الکبیر الذی فی ذالک الشارع للوزیر، بڑا گھر جو اس روڈ پر ہے وزیر کا ہے. 5 نمبر پر ہے السریر الذی فی غرفت خالد، فی غرفت خالدن، ٹھیک ہے، مکسور. السریر یعنی چارپائی، الذی جو، فی غرفت خالدن جو خالد کے کمرے میں ہے، مکسورن ٹوٹا ہوا ہے. چارپائی جو خالد کے کمرے میں ہے، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں،
خالد کے کمرے میں ہے، کیا ہے؟ مکسورون، ٹوٹا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا غرفت خالدین جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے خالدین پڑھا۔ اور غرفہ کو غرفت ہم نے کیوں پڑھا؟ اس وجہ سے کہ وہ فی جو ہے وہ داخل ہے، حرف جار، اور اس کے اوپر ہم نے غرفتین کیوں نہیں پڑھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف پر ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، تنوین لانا درست نہیں ہے۔ یہ ختم۔ آخر میں کہتے ہیں بیت جدید، بیت جو ہے وہ منعوت ہے، اور جدید جو ہے وہ کیا ہے؟ نعت ہے۔ بیت جدید یعنی نیا گھر، یہ بیت جو ہے وہ منعوت ہے، موصوف ہے، اور اس کی صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ جدید۔ جدید کا معنی ہے نیا، یہ نیا ہونا اس کی صفت ہے۔ درس نمبر 9 جو ہے وہ ختم ہو چکا، اور اب انشاءاللہ العزیز درس نمبر 10 کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن 10 نمبر درس کو شروع کرنے سے پہلے جو شرح ہے، جو مہم نکات اس درس میں ہم پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہے تو جو نکات ہم پڑھتے ہیں وہ ان کو آپ نوٹ کر لیں اور اردو زبان میں ان کو لکھ لیں، تاکہ انشاءاللہ العزیز درس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلا نقطہ جو درس نمبر 10 میں آپ کے سامنے آئے گا، نہایت ہی مہم نقطہ ہے، اور وہ ہے ضمائر۔ عربی زبان میں 70 ضمیریں ہوتی ہے۔ اب یہ اس کتاب کی روش یہ ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتے ہیں، تو میں بھی آپ لوگوں کے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا کہ پورے ضمائر آپ کے سامنے پیش کروں، بس جو کتاب میں ہے اس درس میں آپ پڑھیں گے، 10 نمبر درس میں اس ضمائر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ الضمائر، ضمائر جو ہے، الضمائر الثلاثۃ، 3 ضمائر ہے، وہ یہ ہے المتکلم۔ المتکلم یعنی متکلم کس کو کہتے ہیں؟ متکلم وہ ہوتا ہے جو خود کلام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کلام کرنے والا جو بات کر رہا ہے، اس کے لیے انا استعمال ہوتا ہے۔ انا یعنی میں، جب ظاہر ہے کوئی بندہ وہ کر رہا ہے تو وہ انا یعنی میں۔ انا اس کو نہ پڑھیں، انا غلط ہے، انا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جب ہم دیکھیں، انا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی معنی میں اگر ہم ضمیر متصل کو استعمال کرنا چاہے، مثلا میں کہوں کہ میرا گھر، ٹھیک ہے، تو کیا کہو گے؟ یا ایک یا جو ہے وہ اسم کے آخر میں لگا دو گے، کیا کہو گے؟ کہو گے بیتی، میرا گھر، بیت اس کے ساتھ ایک یا لگا دی، ہو گیا بیتی، میرا گھر۔ یہ ہو گیا متکلم کا، جو انا یعنی میں، اور جب انا جو ہے وہ ضمیر منفصل ہے، فاصلے کے ساتھ ہے، اور ضمیر متصل یعنی اس کے ساتھ اگر اسم کے ساتھ، متصل کا معنی یعنی ٹچ، منفصل کا معنی فاصلے کے ساتھ، جب اس کے ساتھ ٹچ کرنا چاہو تو ایک یا ہے جس کو یائے متکلم کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے المخاطب، یعنی ضمیر مخاطب، جس سے آپ کلام کر رہے ہیں، جو آپ کے مخاطب ہے، اس کے لیے ہوتا ہے انتا یعنی تو، ٹھیک ہے۔ اب یہ انتا جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے۔ اگر ضمیر متصل استعمال کرنا چاہو تو ایک کاف جو ہے وہ اسم کے آخر میں لگا دو گے۔ کیسے؟ مثلا اس کو آپ کہنا چاہے آپ کا گھر، تو کیا کہو گے؟ کہ کہو گے بیتو کا، بیتو کا، یعنی یہ مذکر کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے، بیتو کا یعنی تیرا گھر۔ یہ بیت کے ساتھ، بیت گھر کو کہتے ہیں، کا آخر میں لگا دیا تو بیتو کا یعنی آپ کا گھر۔ اور ایک ہوتا ہے ضمیر غائب۔ ضمیر غائب، غائب کس کو کہتے ہیں؟ غائب اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے نہ ہو، آپ سے غائب ہو، تو اس کے بارے میں اگر آپ کلام کر رہے ہیں تو ضمیر منفصل اس کے لیے لگایا جاتا ہے ہوا یعنی وہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر ضمیر متصل اس کے لیے لگا دیا جائے اور کہو کہ مثلا اس کا گھر، تو کیا کہو گے؟ بیت کے ساتھ ایک ہو لگا دو گے، بیتہو، بیتہو یعنی اس کا گھر۔ یہ 3 ضمیریں یاد کر لیں، ایک یا متکلمہ، ایک ضمیر متصل کاف جو آخر میں لگائی جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ ہو۔ یہ 3 چیزیں۔
اب جو ہے اگلی چیز جو ہے المتکلم المذکر والمؤنث. متکلم جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے. یعنی جو متکلم ہے عربی زبان میں کوئی فرق اس میں نہیں، مذکر ہوئے مرد ہے جو کلام کر رہا ہے یا عورت ہے جو کلام کر رہی ہے، اس کے لیے یہ یا استعمال کیا جاتا ہے. مثلا کہتے ہیں ھذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. اب یہ جو بیتی آخر میں یا ہے، یہ چاہے مذکر یہ جملہ ادا کر رہا ہو یا مؤنث ادا کر رہا ہو، کوئی فرق اس میں نہیں ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر اسمی، میرا نام، محمد ہے، یا فاطمہ جو ہے وہ کہتے ہیں اسمی، میرا نام فاطمہ، تو میرا نام فاطمہ ہے، کوئی فرق نہیں. ابی و امی فی البیت، ابی میرا باپ، امی میری والدہ. اب اور ام ہے نا آخر میں یا استعمال ہوا، یہ یا متکلم ہے. فی البیت گھر میں ہے، ٹھیک ہے جی. یا مثلا کہہ دے عندی میرے پاس، عندی آئندہ ہے پھر یا اس کے ساتھ عندی یعنی میرے پاس قلم ہے. اور یا کہے کہ لی اخن میرا ایک بھائی ہے، ٹھیک ہے. یہ لی اخن یہ مرد بھی کہہ سکتا ہے اور عورت بھی کہہ سکتی ہے. یہ یا متکلم کی بات تھی. پھر جو ہے المخاطب المذکر، مخاطب اگر مذکر ہے تو وہ ضمیر کاف کو کا پڑے گا، کیا کہے گا؟ ھذا بیتک، سمجھ آ رہی ہے؟ ھذا بیتک یعنی یہ میرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے. ھذا بیتک یہ تیرا گھر ہے. مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ کا کو کائے مفتوحہ، کاف کو مفتوح پڑھ رہے ہیں تو یہ مخاطب آپ کا مذکر ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کہنا چاہو. مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ سیارتک جمیلتن آپ کی گاڑی خوبصورت ہے. ابو کا و امو کا فی البیت آپ کے والد اور آپ کی والدہ گھر میں ہے. آئندہ کا قلم کیا آپ کے پاس قلم ہے. اللہ کا اخن کیا آپ کا بھائی بھی ہے. تو یہ سب کے سب جو ہے یہ مذکر مخاطب کے لیے کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب اس کے مقابلے میں ہے المخاطب المؤنث. اگر آپ کی مخاطب جو ہے وہ مؤنث ہے، کوئی خاتون ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال کرو گے؟ اس کے لیے ایسے کہو گے کہ کا نہیں پڑھو گے، کاف کو مکسور کر دو گے. کیا کہو گے؟ کے، جس کو عرب لوگ جو ہے اپنے لہجے میں کی نزدیک کی کر دیتے ہیں، کے. ھذا بیتک یہ آپ کا گھر ہے. دیکھو اب وہاں پر مذکر کے لیے بیتکا تھا لیکن یہاں کیا ہو گیا؟ بیتک. مسمک آپ کا نام کیا ہے؟ سیارتک جمیلتن آپ کی گاڑی، خاتون کو کہہ رہے ہیں، آپ کی گاڑی خوبصورت ہے. ابو کے و امو کے آپ کا والد اور آپ کی والدہ فی البیت گھر میں ہے. آئندہ کے قلم کیا آپ کے پاس قلم ہے. اللہ کے اخن کیا آپ کا بھائی بھی ہے. تو یہ کے جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. غائب کے لیے کیا ہے؟ الغائب المذکر. غائب مذکر کے لیے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہو استعمال ہوگا، تو کیا کہیں گے؟ ھذا بیتہ یہ اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے. مسمہ اس کا نام کیا ہے. سیارتہ جمیلتن اس کی گاڑی خوبصورت ہے. ابوہ و امہ فی البیت اس کا والد اور اس کی والدہ گھر میں ہے. آئندہ قلم کیا اس کے پاس قلم ہے. ہو استعمال ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ضمیر ہو. الہ اخن کیا اس کا بھائی بھی ہے، کیا اس کا بھائی ہے. تو یہ اس طرح. اور اگر مؤنث کی ہو، غائب الغائب المؤنث ہو، اگر مؤنث کے لیے ہے تو یہاں پر ہا استعمال ہوگا، ہا، ٹھیک ہے جی. مثلا کہتے ہیں ھذا بیتھا یہ اس کا گھر ہے. دیکھیں اس کے لیے ہو تھا، غائب مذکر کے لیے ہو تھا جو آپ کے سامنے جو شخص نہیں ہے. لیکن اگر عورت آپ کے سامنے نہ ہو، کوئی مؤنث، تو اس کے لیے جو ہے ہا استعمال ہوگا. کیا کہیں گے؟ ھذا بیتھا یہ اس کا گھر ہے. مسمھا اس کا نام کیا ہے، یعنی اس خاتون کا نام کیا ہے. سیارتھا جمیلتن اس کی گاڑی خوبصورت ہے، یعنی اس خاتون کی گاڑی خوبصورت ہے. ابوہا و امہا فی البیت اس کا والد اور اس کی والدہ گھر میں ہے. آئندہ قلم کیا اس کے پاس قلم ہے. الہ اخن کیا اس کا بھائی ہے. تو یہ ضمائر ہے،
جو اس درس میں انشاءاللہ العزیز آپ پڑھیں گے. کچھ مقدمہ اور بھی ہے ضروری نکات، انشاءاللہ ان کو اگلے جلسے میں بیان کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ درس نمبر 10 کو بھی شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.